السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 9 اور 10 کے طلبہ و طالبات، پہلا لیسن میں آپ کو دے چکی ہوں اردو کا۔ آج اردو کا دوسرا لیسن میں آپ کو پڑھانے اور سمجھانے آئی ہوں۔ یہ آپ کی کتاب میں صفحہ نمبر 18 پر ہے۔ سر سید احمد خان کا لیسن ہے، مضمون ہے امید کی خوشی۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس اب جو ہے ہر یعنی مضمون کے نثر نگار کا مختصر تعارف ہونا بہت ضروری ہے، ان کے متعلق معلومات ہونا چاہیے۔ سر سید احمد خان کا نام نیا نہیں ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ تو سر سید احمد خان جو تھے یہ دہلی میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم مکتب میں حاصل کی، پھر قرآن مجید، حدیث پاک اور فقہ کی تعلیم 18 سال کی عمر میں مکمل کر لی، اور اس کے بعد منصفی کا امتحان پاس کر کے بحیثیت منصف ملازم ہو گئے اور ترقی کرتے کرتے جج کے عہدے تک پہنچ گئے۔ آپ نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز اپنے اخبار سید الاخبار سے کیا۔ مسلمانوں کے اخلاق کی اصلاح کے لیے ایک رسالہ تہذیب الاخلاق نکالا، اور مسلمانوں کی تعلیم کے لیے علی گڑھ میں ایک اسکول قائم کیا جو ترقی کرتے کرتے ایک عظیم الشان یونیورسٹی بن گیا۔ یعنی آپ یہ سوچیں، وہ ایک اسکول تھا لیکن ان کا مقصد عظیم تھا، تو ان کی نیک نیتی کی بنا پر اللہ نے اس میں برکت دی اور وہ ایک یونیورسٹی بن گیا۔ سر سید ایک بلند پایہ نثر نگار، اخبار نویس اور عالم تھے۔ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے آپ کو جواد الدولہ اور عارف جنگ کے خطابات سے نوازا۔ انگریزی حکومت نے بھی آپ کو سر کا خطاب دیا۔ حکومت نے، بادشاہ نے یہ 2 خطاب دیے اور حکومت نے آپ کو سر کا خطاب دیا۔ آپ نے بہت سی کتابیں لکھی جن میں آثار الصنادید، خطبات احمدیہ، اسباب بغاوت ہند اور تاریخ سرکشی بجنور بہت مشہور ہیں۔ تو یہ آپ کے بارے میں ہے، یہ ان کے متعلق مختصر تعارف جو ہے وہ میں آپ کو کتابوں میں، کاپیوں میں بھی لکھواؤں گی۔ اب یہ دیکھیں، امید کی خوشی، انہوں نے بہت اہم ایک موضوع لیا ہے۔ امید جو ہے وہ انسان کو کس طرح سکون اور خوشی بخشتی ہے، یہ اس میں بتایا گیا ہے۔ انسان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کو پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کچھ فرمایا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ تو اسی چیز کو انہوں نے بیان کیا ہے، ہم سب کے لیے ہے۔ اے آسمانوں کی روشنی اور اے نا امید دلوں کی تسلی، امید تیرے ہی شاداب اور سرسبز باغ سے ہر ایک محبت کا پھل ملتا ہے، تیرے ہی پاس ہر درد کی دوا ہے، تجھی سے ہر ایک رنج میں آسودگی ہے۔ عقل کے درمیان جنگلوں میں بھٹکتے بھٹکتے تھکا ہوا مسافر تیرے ہی گھنے باغ کے سرسبز درختوں کے سائے کو ڈھونڈتا ہے۔ وہاں کی ٹھنڈی ہوا، خوش الحان جانوروں کے راگ، بہتی نہروں کی لہریں اس کے دل کو راحت دیتی ہیں، اس کے مرے ہوئے خیالات کو پھر زندہ کرتی ہیں۔ تمام فکریں دل سے دور ہوتی ہیں اور وہ دور دراز زمانے کی خیالی خوشیاں سب موجود ہوتی ہیں۔ دیکھ نادان بے بس بچہ گہوارے میں سوتا ہے، اس کی مصیبت زدہ ماں اپنے دھندے میں لگی ہوئی ہے اور اس گہوارے کی ڈوری بھی ہلاتی جاتی ہے۔ ہاتھ کام میں اور دل بچے میں ہے اور زبان سے اس کو یوں لوری دیتی ہے، سو رہ میرے بچے سو رہ، اے اپنے باپ کی مورت اور میرے دل کی ٹھنڈک سو رہ، اے میرے دل کی کوپل سو رہ، بڑھ اور پھل پھول تجھ پر کبھی خزاں نہ آنے پائے، تیری ٹہنی میں کوئی خار کبھی نہ ٹوٹے، کوئی کٹھن گھڑی تجھ کو نہ آوے، کوئی مصیبت جو تیرے ماں باپ نے بھگتی تو نہ دیکھے، یعنی جو مشکلیں ماں باپ کو ملی وہ تجھے نہ ملے ہرگز۔ اور میرے بچے سو رہے، میری آنکھوں کے نور اور میرے دل کے سرور، میرے بچے سو رہے، تیرا نکھرا ہوا چاند سے بھی زیادہ روشن چہرہ، اور تیری شہرت، تیری لیاقت، تیری محبت جو تو ہم سے
کرے گا، آخرکار ہمارے دل کو تسلی دے گی، تیری ہنسی ہمارے اندھیرے گھر کا اجالا ہوگی، تیری پیاری پیاری باتیں ہمارے غم کو دور کریں گی، تیری آواز ہمارے لیے خوش آئند راگنیاں ہوں گی۔ سو رہ میرے بچے سو رہ، اے ہماری امیدوں کے پودے سو رہ۔ بولو جب اس دنیا میں ہم تم سے جدا ہو جائیں گے تو تم کیا کرو گے؟ تم ہماری بے جان لاش کے پاس کھڑے ہوگے، تم پوچھو گے اور ہم کچھ نہ بولیں گے، تم رو گے اور ہم کچھ رحم نہ کریں گے۔ اے میرے پیارے رونے والے، تم ہمارے ڈھیر پر آ کر ہماری روح کو خوش کرو گے، ڈھیر پر یعنی قبر پر آ کر ہم نہ ہوں گے اور تم ہماری یادگاری میں آنسو بہاؤ گے۔ اپنی ماں کا محبت بھرا چہرہ، اپنے باپ کی نورانی صورت یاد کرو گے۔ ہم کو یہی رنج ہے کہ اس وقت ہماری محبت یاد کر کے تم رنجیدہ ہوگے۔ سو رہ میرے بچے سو رہ، سو رہ میرے بالے سو رہ۔ یعنی دیکھیں ہر طرح کی اس کے اندر باتیں ہیں جو وہ لوری بچے کو سنا رہی ہے، جو وہ بچے سے باتیں کر رہی ہے اسے سنانے کے لیے، اس میں ہر طرح کی باتیں ہیں۔ یہ امید کی خوشیاں ماں کو اس وقت تھیں جب کہ بچہ غا بھی نہیں کر سکتا تھا، مگر جب وہ ذرا اور بڑا ہوا اور معصوم ہنسی سے اپنی ماں کے دل کو شاد کرنے لگا اور اماں اماں کہنا سیکھا، اس کی پیاری آواز ادھورے لفظوں میں اس کی ماں کے کان میں پہنچنے لگی۔ آنسوؤں سے اپنی ماں کی آتش محبت کو بھڑکانے کے قابل ہوا، پھر مکتب سے اس کو سروکار پڑا یعنی واسطہ پڑا۔ رات کو اپنی ماں کے سامنے دن کا پڑھا ہوا سبق غمزدہ دل سے سنانے لگا، اور جب کہ وہ تاروں کی چھاؤں میں اٹھ کر ہاتھ منہ دھو کر اپنے ماں باپ کے ساتھ صبح کی نماز میں کھڑا ہونے لگا اور اپنے بے گناہ دل بے گناہ زبان سے بے ریا خیال سے خدا کا نام پکارنے لگا تو امید کی خوشیاں اور کس قدر زیادہ ہو گئیں اس کے ماں باپ اس معصوم سینے سے سچی ہمدردی دیکھ کر کتنے خوش ہوتے ہیں۔ ہماری پیاری امید تو ہی ہے جو مہد سے لحد تک ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ مہد کہتے ہیں بچے کا چھوٹا سا جو بستر ہوتا ہے گہوارہ، اسے دیکھ وہ بے گناہ قیدی اندھیرے کنویں میں 7 خانوں میں بند ہے، اس کا سورج کا ساتھ چمکنے والا چہرہ زرد ہے، بے یارو دیار غیر قوم غیر مذہب کے لوگوں کے ہاتھوں میں قید ہے۔ بڈھے باپ کا غم اس کی روح کو صدمہ پہنچاتا ہے، قید خانے کی مصیبت اس کی تنہائی، اس کا گہرا اندھیرا اور اس پر اپنی بے گناہی کا خیال اس کو نہایت ہی رنجیدہ رکھتا ہے۔ اس وقت کوئی اس کا ساتھی نہیں ہے مگر اے ہمیشہ زندہ رہنے والی امید، تجھی میں اس کی خوشی ہے۔ تو یہ جو اندھیرے کنویں میں رہنے والے کی بات کی ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، اور ان کے بوڑھے والد جو تھے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، جن کو ان کے بھائیوں نے وہاں ایک کنویں میں جا کر ڈال دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام مراد ہے اس سے آپ کو، اگر اس میں کچھ مشکل الفاظ ہیں تو وہ آپ کی کتاب کے آخر میں ایک فہرست دی ہوئی ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اب میں آپ کو اس کا ہوم ورک ایکسرسائز بتاؤں گی۔ جی بچوں، 9-10 کے طلباء و طالبات، یہ آپ کا اردو کا دوسرا لیسن میں سمجھا چکی ہوں، پڑھا چکی ہوں، امید ہے آپ نے سن لیا ہوگا، سمجھا ہوگا اچھی طرح۔ اب اس کی ایکسرسائز جو ہے مشق آپ کی کتاب کے مطابق یہاں پر دی ہوئی ہے۔ سوال نمبر 1، مصنف نے امید کو خوشی کیوں قرار دیا ہے؟ اس کا جواب ہے آپ کے سامنے۔ اس کے جواب مختصر ٹو دا پوائنٹ کرنے ہیں، آپ اپنے الفاظ میں بھی کر سکتے ہیں۔ ماں بچے کو کیا لوری دیتی ہے؟ یہ سوال نمبر 2 ہے۔ اور یہ جو لوری کے الفاظ ہیں یہ آپ انورٹڈ کاماز میں لکھ دیجیے گا اور انہیں مختصر کر دیجیے گا، وہ بہت طویل ہیں جو کتاب میں۔ ماں اپنے بچے کو دیگر مصروفیات کے ساتھ ساتھ لوری بھی دیتی رہتی ہے، وہ لوری
کے الفاظ یہ ہیں، انورٹڈ کاماز میں لکھیے گا۔ سوال نمبر 3، بے گناہ قیدی رنجیدہ کیوں تھا؟ یہ دیکھ لیجئے سوال نمبر 3۔ اور سوال نمبر 4، امید ہماری زندگی میں کیا تبدیلی لا سکتی ہے؟ اس کا جواب آپ کے سامنے ہے۔ اور ایک سوال یہ ہے، آپ کی کون سی امید آپ کے والدین کے لیے خوشی کا باعث ہے؟ یہ آپ اپنے مطابق لکھ سکتے ہیں۔ اس کا جواب آپ سوچ کر 2 جملوں میں 3 جملوں میں اس کا جواب لکھ دیجیے گا۔ اب اس کے بعد جملے بنائے گئے ہیں جو کتاب میں دیے ہوئے ہیں، الفاظ و تراکیب کے، محنت کا پھل، آتش محبت، درد کی دوا، خوش الحان یعنی خوش آواز، بے ریا خیال یعنی جن خیالات میں ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، کٹھن گھڑی مشکل وقت یعنی۔ ان کے جملے آپ یہاں سے جو ہیں یہ بنا لیں، چاہے آپ اپنی طرف سے اور اچھے اچھے جملے بنا لیں تو یہ زیادہ اچھا ہوگا۔ آگے کام دیکھ لیجئے، یہ خلاصہ دیا ہوا ہے سبق کا۔ یاد کریں گے، اس کے بعد 2 جملے ہیں جن کی وضاحت کرنی ہے۔ تو پہلا جملہ یہ دیکھیے، دیکھ وہ بے گناہ قیدی اندھیرے کنویں میں 7 تہخانوں میں بند ہے، اس کا سورج کا سا چمکنے والا چہرہ زرد ہے، بے یار و دیار، غیر قوم غیر مذہب کے لوگوں کے ہاتھوں میں قید ہے۔ یہاں اس کی وضاحت دی ہوئی ہے، وہ آپ کریں گے۔ اور آگے دوسرا جملہ ہے، دیکھ نادان بے بس بچہ گہوارے میں سوتا ہے، اس کی مصیبت زدہ ماں اپنے دھندے میں لگی ہوئی ہے، اور اس گہوارے کی ڈوری بھی ہلاتی جاتی ہے، ہاتھ کام میں اور دل بچے میں ہے۔ یہ لکھنا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو جملوں کی وضاحت کے ساتھ ساتھ یہ بھی آئے کہ مصنف کے بارے میں کہ حوالہ بھی لکھیے، مصنف کا حوالہ۔ تو سر سید کے بارے میں آپ کو چند جملے لکھنے ہوں گے۔ اب ہیں سبق میں سے 5 تراکیب یعنی مرکب الفاظ تلاش کر کے ان کے معنی لکھیے۔ تو سبق میں سے یہ الفاظ دیے ہوئے ہیں، خوش الحان اچھی آواز والا، خوش آئند اچھے حالات جو آنے والے ہیں، آتش محبت محبت کی گرمی، تپش، شدت، بے ریا خیالات ایسے خیالات جن میں کوئی ریاکاری دکھاوا نہیں، کٹھن گھڑی مشکل وقت۔ اب آپ کی کتاب میں مشق میں آپ دیکھیں گے کہ جملے دیے ہوئے ہیں، 3 جملے دیے ہوئے ہیں، ان میں سے آپ کو اسم، فعل اور حرف کی نشاندہی کرنی ہے کہ حرف کیا ہے، فعل کیا ہے، اسم کیا ہے۔ اسم تو نام ہوتا ہے کسی بھی چیز کا، کوئی بھی نام۔ تو اسلم نے چائے پی، اسلم
کالم بنا کے. اور چائے جو ہے وہ یہ بھی اسم ہے. اور پی فعل ہے، کام ہے پی. تو یہ ہو گیا. اور نے اسلم نے جو ہے وہ حرف ہے، تو وہ حرف کے خانے میں نے لکھ دیا. دوسرا جملہ ہے حامد کتاب پڑھ رہا ہے. حامد اور کتاب یہ اسم ہے. پڑھ رہا فعل ہے حرف ہے. وہ کراچی میں رہتی ہے، تیسرا جملہ. تو وہ جو ہے وہ بھی یہ اسم ہے، اس میں ضمیر ہے، اسم ہے. اور کراچی یہ بھی اسم ہے، یعنی شہر کا نام ہے. میں اور ہے یہ حرف ہیں. رہتی یہ فعل ہے، یعنی کام. یہ مکمل ہو گیا ہے آپ کا اردو کا کام.